بقدرته ونشر رياها برحمته ووتدا بصخور ميدان أرضه. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا ومولانا مولى ثقلين جد الحسن والحسين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا ينتهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا فإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برمة. إن الناس عبيد الدنيا والدين لائق على ألسنتهم يخوتونه ما درت معايشهم فإذا محسوا بالبلاء كلا ديانون. صدق مولانا ومقتدانا الإمام الحسين علیہ الصلاۃ والسلام. صلوات اللہم صلی اللہ. عزیزان گرامی، گزشتہ کئی راتوں سے دوسرے عشرہ محرم کے حوالے سے ہماری گفتگو خطبات امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں گفتگو ابھی تک جاری ہے. انشاءاللہ مزید آئندہ جو 2-3 مجالس رہتی ہیں اس میں بھی اس بحث کو سمیٹتے ہوئے امام علیہ السلام کے وہ خطبات کہ جو ہمارے لیے درس کا مقام رکھتے ہیں، اسوہ حسنہ کا مقام رکھتے ہیں، اس سلسلے میں گفتگو کریں گے. کچھ گزارشات اور عرائض آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آج جو خطبہ میں نے اس کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں پڑھا، یہ خطبہ اس وقت کا ہے جب امام علیہ السلام کربلائے معلیٰ پہنچ جاتے ہیں. اب آپ کے ذہن میں وہ منازل ہیں کہ مختلف منازل طے کرتے ہوئے امام علیہ السلام 2 محرم کو 61 ہجری کو کربلائے معلیٰ پہنچے. 8 ذوالحجہ کو امام علیہ السلام روانہ ہوئے تھے اور 2 محرم کو آپ کربلا کی سرزمین پہ پہنچ جاتے ہیں. اور آپ پوچھتے ہیں کہ یہ کون سی سرزمین ہے، تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ شط الفرات ہے. کسی نے کہا کہ اس کو غازریہ بھی کہتے ہیں، کسی نے کہا یہ نینوا ہے. یہ مختلف نام ہیں. امام فرماتے ہیں کہ کوئی اور نام بھی ہے ان ناموں کے علاوہ. ایک بوڑھے شخص نے کہا کہ فرزند رسول اس سرزمین کو کربلا بھی کہتے ہیں. بس یہ سنا تو امام علیہ السلام گھوڑے سے نیچے تشریف لائے اور فرمایا: اللہم انی اعوذ بک من کرب و بلا. بار الہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کرب سے، بلا سے، اور اس جگہ سے کہ جہاں جس کا نام ہی
کرب و بلا ہے جس کو کہتے ہی کربلا ہے۔ اور پھر امام علیہ السلام نے حکم دیا کہ یہی ہمارا ٹھکانہ ہے، یہی ہماری جگہ ہے، یہاں خیمے لگائے جائیں۔ اسٹریٹجک اعتبار سے وہی جغرافیہ والی بات، ہمارے مجالس میں جغرافی بہت کم بیان ہوتی ہے، لیکن جغرافی ایک ضروری سبجیکٹ ہے، اس سے کافی مسائل حل ہو جاتے ہیں، انسان کو پتہ چل جاتا ہے۔ جغرافی کے اعتبار سے، اسٹریٹجک اعتبار سے جہاں امام علیہ السلام نے خیمے لگائے تھے وہ جنگ کرنے کے حوالے سے بہت اچھی جگہ تھی۔ پشت پہ دریائے فرات تھا، کچھ ٹیلے بنے ہوئے تھے، اور امام علیہ السلام نے جو خیموں کی ترتیب بنائی تھی وہ بھی اسی طرح تھا کہ سیدزادیوں کے خیمے درمیان میں تھے، اور اپنا خیمہ اور حضرت عباس علیہ السلام کا اور بنی ہاشم کے خیموں کو اس کے ارد گرد لگایا تھا حفاظت کے طور پہ۔ خیموں کے ارد گرد ایک خندق بھی بنائی گئی تھی، یعنی ایک طرف سے تو جو امام حسین کا کیمپ تھا وہ محفوظ تھا کیونکہ وہاں ٹیلے تھے اور فرات تھا، اور سامنے سے امام علیہ السلام نے جو دشمن کو فیس کرنا تھا اس حساب سے امام علیہ السلام نے اپنے کیمپ کو اسی ترتیب کے ساتھ لگایا اور بنایا، اور ایک خندق کھودی بعد میں، البتہ خندق بعد میں کھودی گئی، اور اس میں آگ بھی ڈال دی تاکہ کوئی خیام کی طرف نہ آئے، خیام کی حفاظت کے لیے۔ یہ جنگی چیزیں ہوتی ہیں، اور چونکہ امام حسین علیہ السلام تو ایسے گھرانے سے ہیں جن کے والد بزرگوار نے بھی ساری زندگی اللہ کی راہ میں تلوار چلائی ہے، کبھی رسول کے ساتھ اور رسول کے بعد بھی آپ نے اسلام کی دفاع کی خاطر ہمیشہ تلوار، جنگ، جہاد، قتال۔ اور حضرت نے بھی کہا تھا کہ اے علی میرے بعد تم 3 قسم کے قتال کرو گے، 3 قسم کی جنگیں۔ تم نے ناقصین کے ساتھ جنگ کرنی ہے، قاسطین کے ساتھ جنگ کرنی ہے، مارکین کے ساتھ جنگ کرنی ہے۔ اصحاب جمل وہ ہیں جنہوں نے وعدہ کیا، بیعت کیا اور بیعت توڑ دی، نقص کیا۔ اصحاب شام وہ ہیں جنہوں نے امام علیہ السلام پہ ایک جنگ تھوم دی، جنگ صفین، جو 18 مہینے 1.5 سال تک چلتی رہی، اور ایک وہ گروہ کہ جن کی کوئی بصیرت نہیں تھی، خوارج کا گروہ، جو امام امیر المومنین کے ساتھ تھے ایک زمانے میں، لیکن بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے امام علیہ السلام سے الگ ہو گئے۔ نہ صرف الگ ہو گئے، امام علیہ السلام کے مقابلے میں آئے اور امام علیہ السلام کے دشمن ہو گئے، ناصبی بن گئے، اور امیر المومنین علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھی جنگ کرنی پڑی۔ اگرچہ یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ امام حسین علیہ السلام اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی محمد حنفیہ یہ ایسے ماحول میں بڑے ہوئے ہیں، ان تینوں نے جنگ صفین میں حصہ لیا ہے، بلکہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے بھی جنگ صفین میں حصہ لیا ہے۔ 10 سال کی عمر مبارک ہے اور آپ صفین میں جنگ کرتے ہیں، 10 سال کا نوجوان، لیکن عباس ہے عام نوجوانوں سے مختلف۔ لہٰذا اسی اعتبار سے امام علیہ السلام نے، اب چونکہ بات آ گئی ہے تو بچوں کو سمجھانے کے لیے جلدی سے ایک دو جملے ان جنگوں کے متعلق بیان کروں کہ جب جنگ جمل شروع ہونے والی تھی تو اس میں ایک بوڑھا شخص آ کر کہتا ہے کہ مجھے یہ نہیں پتہ حق کس طرف ہے، ایک طرف امیر المومنین ہیں، دوسری طرف زوجہ رسول ہیں، ایک طرف امیر المومنین کے اصحاب ہیں، دوسری طرف طلحہ اور زبیر ہیں، مجھے نہیں پتہ یہ حق ہے وہ حق ہے۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ وقت نہیں ہے ان باتوں کا، ابھی جنگ کا وقت۔ امام نے کہا نہیں، یہی مناسب وقت ہے،
اس کو سوال پوچھنے دو اور میں جواب دوں گا. میں نہیں چاہتا کہ میری فوج میں ایک ایسا شخص ہو کہ جو یقین کی منزل پہ نہ ہو. شک اور شبہات والے لوگ مجھے نہیں چاہیے. مجھے وہ لوگ چاہیے کہ جو یقین کے ساتھ جنگ کریں. پھر امام نے فرمایا کہ دیکھو بزرگوار، اے بزرگ شخص، عمر کی وجہ سے بزرگ تھا، تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم افراد کو دیکھ رہے ہو، شخصیات کو دیکھ رہے ہو، پرسنالٹیز کو دیکھ رہے ہو، کریکٹرز کو دیکھ رہے ہو. نہیں، ایسا یہ غلط ہے. پرسنالٹیز کو مت دیکھو، یہ دیکھو کہ حق کہاں ہے، حق کس طرف ہے، حق کو سمجھو، شخصیات کو چھوڑو. کیونکہ جو شخصیات ہوتی ہیں، عزیزان گرامی یہ نقطہ بہت توجہ والا نقطہ ہے، آپ اس کو غور سے سنیے گا. یہ جو شخصیات ہوتی ہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ، زمانے کے ساتھ ساتھ بدل جاتی ہیں. ایک زمانے میں ایک شخصیت بڑی اچھی ہوتی ہے، لیکن وقت گزارنے کے بعد وہی شخص بالکل بدل جاتا ہے. کبھی کبھار 180 ڈگریز کا فرق آ جاتا ہے. لہذا امیر المومنین کے زمانے بعد لوگوں نے کہا ہم تو بدریون میں سے ہیں، ہم تو احدیون میں سے ہیں، ہم نے تو یہ کیا ہے، ہم تو پہلے اسلام لے کر آئیں. حضرت نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے، سب اپنی جگہ پہ. اب بتاؤ کہ اس وقت تم کہاں کھڑے ہو، اس وقت تمہاری کیا حیثیت ہے، اس کی بات کرو. اور یہ ہم نے اس دنیا میں بھی دیکھا ہے، میں نے خود دیکھا ہے کہ ایک زمانے میں شخصیات تھیں بہت مومن، متدین، متشرع، انقلابی، لیکن حالات کے ساتھ، زمانے کے ساتھ ساتھ وہی شخص اب انقلاب بھی بھول گئے، دین بھی بھول گئے، شریعت بھی بھول گئی، حلال اور حرام کو بھی نادیدہ دیکھ رہے ہیں، کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. بس معیار کیا ہے عزیزان؟ معیار آج ہے. آج آپ کس حالت میں کھڑے ہیں، یہ معیار ہے. اب میں مثال دوں تاریخ سے اور بات کو آگے بڑھاؤں. زبیر، جس کے والد کا نام تھا عوام، زبیر ابن عوام، اس کا بیٹا تھا عبداللہ ابن زبیر. یہ جو زبیر ہے یہ حضرت کے پھوپھی کا بیٹا ہے، پھوپھی زاد، اور حضرت علی کی بھی پھوپھی کا بیٹا. یعنی زبیر کی والدہ رسول کی پھوپھی ہیں، حضرت ابو طالب کی بہن ہیں. جب ظالموں نے در زہرا پہ حملہ کیا تو اس وقت گھر کے اندر جو اہل البیت تھے، یعنی گھر والے، نہ اہل البیت وہ خامس آل باغ کے عنوان سے نہیں کہہ رہا، بلکہ جو گھر والے تھے، اس میں اس وقت زبیر بھی گھر کے اندر تھا، کیونکہ رشتہ دار تھے یہ سب آپس میں. یہی زبیر بعد میں جنگ جمل میں امیر المومنین کے خلاف کھڑا ہوا، اور اس کو ورغلانے میں اس کے بیٹے کا، عبداللہ ابن زبیر کا بہت بڑا کردار ہے. وہ اپنے باپ کو ورغلاتا تھا، غلط پٹی پڑھاتا تھا، اور وہ بصیرت اس کی تھی نہیں، اس وجہ سے وہ اپنے بیٹے کی باتوں میں آ کے غلط فیصلے لیتا تھا. اور اس کا انجام دیکھیں، ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے. صفین میں امیر المومنین نے اس کو مخاطب کر کے کہا، زبیر تمہیں یاد نہیں ہے میرے متعلق رسول خدا نے تم سے کیا کہا تھا؟ اس کو یاد آیا کہ ہاں مجھے یاد ہے، ہاں ٹھیک ہے، میں معافی چاہتا ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی، میں جنگ نہیں کرنا چاہتا. اور جنگ سے کنارہ کش ہو گیا، نکل گیا. لیکن جو جتنا فتنہ تھا اس کے بنانے میں، اچھالنے میں، تو اس کا بہت بڑا کردار تھا. لہذا جب باہر نکلا، جا رہا تھا جنگ سے باہر، تو کسی نے اس کو مار دیا، اور انجام اس کا دیکھیں کتنا برا ہوا. اور اس کے بیٹے کا انجام کتنا برا ہوا. اس کے کئی بیٹے تھے، سب کا انجام بڑا خراب ہوا. بس امیر المومنین فرماتے ہیں کہ تم حق کی طرف دیکھو کہ حق کس طرف ہے، شخصیات کو مت دیکھو. شخصیات تو وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی جاتی ہیں. ایک زمانے میں ایک شخص بہت بڑا مومن، متدین، میں نے خود دیکھا، بعد میں جو ہے وہ بالکل دین سے خارج ہو گیا. ایک زمانے میں اس کی داڑھی تھی، 5 وقت کا نمازی تھا، لیکن اب داڑھی بھی منڈوا دی،
نماز کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، دین کی پابندی کر لی یا نہیں کی، ضرور اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو حالات کے ساتھ بدل جاتے ہیں، دنیاوی چیزوں میں محبتوں میں آ کے۔ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا ثعلبہ، وہ آن حضرت کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں، میرے حالات اچھے ہو جائیں، میرا رزق بڑا تنگ ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے گشائش رزق دے۔ حضرت نے کہا کہ دیکھو ثعلبہ، میں دعا تو کر دوں گا، لیکن یاد رکھو اب جو تمہارے حالات ہیں ان حالات میں تم پھر بھی دین کے قریب ہو، مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں تمہارے لیے دعا کروں تم امیر آدمی بن جائے تو پھر تم دین سے دور ہو جاؤ گے۔ کہا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو اور دین کے قریب ہوں گا، اگر میرے حالات اچھے ہو جائیں، پیسے زیادہ آ جائیں، میں تو مجلسی بھی کرواؤں گا میرے اصطلاح میں، اور مسجد بھی بناؤں گا، خیرات بھی دوں گا، ہیلپ کروں گا اپنی دولت سے۔ حضرت نے اس کے لیے دعا کی۔ اب حضرت کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، دعا قبول ہوئی، اس کے حالات بڑے اچھے ہو گئے، بھیڑ بکریاں جانور سب ریل پیل۔ اب جب اس کے پاس دولت آئی تو پہلے ہر روز مسجد نبی میں آ کے نماز جماعت پڑھتا تھا، اب ہفتے میں ایک مرتبہ آنے لگا، پھر صرف جمعے کی نماز میں آنے لگا، پھر کہیں مہینوں میں ایک مرتبہ ثعلبہ دکھائی دے رہا ہے۔ لوگ پوچھتے بھئی کہاں ہو؟ او جی میں بیزی ہوں، بزنس میں بہت بیزی ہوں، ٹائم نہیں ملتا۔ خیر سال گزر گیا، حضرت نے اپنا ایک آفیشل زکوٰۃ کلیکٹر جس کو کہتے ہیں اس کو بھیجا کہ جاؤ اسے زکوٰۃ لے لو۔ قرآن میں ہے نا کہ 8 لوگ جو ہیں وہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں، 8 قسم کے لوگ، قرآن نے ہر ایک کو بیان کیا۔ اس میں ایک یہ ہے، یہ آفیشل وکیل جو ہوتا ہے جو امام معصوم کی طرف سے آتا ہے وہ زکوٰۃ کلیکٹ کرتا ہے، زکوٰۃ کلیکٹر۔ وہ گیا، ثعلبہ نے کہا کہ یار دیکھو بات ایسی ہے کہ ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ کیسے پیسے نہیں ہیں؟ تمہارا تو بزنس بہت بڑا ہے۔ ہاں وہ میں نے پیسے انویسٹ کیے ہیں نا، تو جب وہ میچور ہوں گے تو پھر میں آ کے زکوٰۃ دے جاؤں گا۔ کہا نہیں ایسا نہیں ہوتا، جو شرعی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے پاس جو مال ہے اس پہ زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے۔ اگر تمہارے پاس 40 بھیڑیں ہیں، بکریاں ہیں، تو اس میں سے ایک بھیڑ اور ایک بکری دے دو، 40 میں سے ایک حصہ۔ نہیں ابھی تو میں نہیں دے سکتا۔ خالی ہاتھ اس کو بھیجا، یہ حضرت کے پاس آیا، اور حضرت نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ میں تو دعا تو کر دوں گا مگر پھر تم دین سے دور ہو جاؤ گے۔ ایک واجب چیز سے انکار کر رہا ہے، واجب چیز، زکوٰۃ کی اہمیت جس میں فرض ہے اس کو فوراً دینا ہے۔ کتنی اہمیت ہے زکوٰۃ کی، نماز کے بعد زکوٰۃ کا ذکر۔ پھر اس کے بعد ایک دم سے حالات اس کے خراب ہو گئے، بزنس میں نقصان ہو گیا۔ پھر دوڑتا حضرت کے پاس آیا، یہ جو میرے لیے دعا کریں، میرے حالات بڑے خراب ہیں۔ حضرت نے کہا کہ دیکھو میں نے تمہارے پاس وہ شخص بھیجا تھا زکوٰۃ کے لیے، تم نے ایک واجب چیز سے انکار کیا۔ نہیں میں زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہوں، میں لے کر آیا ہوں، ابھی دے دیتا ہوں۔ کہا نہیں مجھے تمہاری زکوٰۃ ابھی نہیں چاہیے، نہ مجھے تمہاری زکوٰۃ کی ضرورت ہے، یہ تو ایک تمہارا فائدے والی چیز ہے۔ بعض اوقات ہم فخر سے کہتے ہیں وہ میں خمس لے کر گیا، میں نے فلاں عالم کو، فلاں شخص کو میں نے خمس دیا۔ تم نے فلاں شخص کو خمس دیا، تم نے اس پر احسان کیا، یا اس شخص نے تمہارا خمس لے کے تم پر احسان کیا؟ دونوں میں فرق ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے خمس اور زکوٰۃ دیا تو میں نے احسان کیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جو شخص تمہارا خمس قبول کرتا ہے، تمہارا زکوٰۃ لیتا ہے، اس کے بعد وہ جا کے صحیح مقام پر اس کو خرچ کرتا ہے، یہ اس آدمی کا احسان ہے تم پر، تمہارا احسان نہیں ہے۔ خلاصہ ایسا دنیا کی محبت میں انسان ایسا آ جاتا ہے کہ پھر وہ واجبات کو بھی چھوڑ دیتا ہے، دنیا داری میں آ جاتا ہے، اور یہی دنیا داری، حب دنیا انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے۔
لہٰذا اس لیے فرمایا حب دنیا راس و کل خطیہ، دنیا کی محبت روٹ کاز، تمام برائیوں کی جڑ، تمام غلطیوں کی، مشکلات کی وجہ یہی دنیا کی محبت ہے۔ اسی طرح امام علیہ السلام نے کہا اس کو پوچھنے دو، اور پھر امام نے اس کو بتایا کہ دیکھو رسول نے میرے متعلق کیا کہا ہے۔ آیا رسول خدا نے یہ نہیں کہا کہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے؟ کہاں کہا ہے؟ آیا رسول خدا نے یہ نہیں کہا ہے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے؟ کہا بالکل کہا ہے۔ کہ اس کے بعد تمہیں کس بات کی شک و شبہ ہے؟ جب علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ، حق علی، علی حق کے ساتھ، تو اس کے بعد بھی تمہیں شک اور شبہ ہے کہ وہ حق پہ ہیں یا میں حق پہ ہوں؟ اب اس کو سمجھ آ گئی بات دلیل کے ساتھ۔ اسی طریقے سے صفین میں امیر المومنین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کی طرف سے جو لوگ لڑ رہے تھے، اگر ان کو دیکھا جائے تو آرام سے پتہ چل جائے گا کہ کون حق پہ ہے، کیونکہ حضرت کی آرمی میں، اس کی فوج میں عمار جیسے لوگ تھے، عمار یاسر۔ ایک اور شخصیت تھی ان کے فوج میں جو لوگوں نے اس شخصیت کو نہیں پہچانا، یا وہ ایک ایسا ہے کہ اس کے متعلق لوگوں کی غلط فہمیاں، وہ تھے خواجہ اویس کرنی۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو نعوذ باللہ معاذ اللہ درویش ٹائپ کا آدمی ہے۔ درویش یعنی ملنگ ٹائپ کا، یا یہ کہ جو نماز نہیں پڑھتا، کپڑوں کا خیال نہیں رکھتا، طہارت کا خیال نہیں، اس قسم کا آدمی۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا، ظاہری حیثیت میں وہ ایک عام سا سمپل سا آدمی لگتا تھا، لیکن خواجہ اویس کرنی بہت عظیم صحابی گزرے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں عاشق رسول، عشق کی صحیح مثال۔ انہوں نے رسول کو دیکھا نہیں تھا، جب پتہ چلا، کیونکہ یہ یمن میں رہتے تھے، یمن بہت دور تھا مدینے سے۔ یمن کہاں؟ مدینہ کہاں؟ جنگ احد مدینے میں ہوئی، حضرت کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ اس کو یمن میں پتہ چلا کہ حضرت کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ آپ نے عشق میں زمین سے پتھر اٹھایا اور اپنے دندان مبارک کو توڑا۔ پھر کہتا ہے کہ مجھے تو نہیں پتا حضرت کے آگے کے دانت شہید ہوئے ہیں یا پیچھے کے، لہٰذا آگے کے دانت بھی توڑ دیے، پیچھے کے دانت بھی، پورے منہ میں جتنے دانت تھے عشق رسول میں سارے دانت توڑ دیے۔ حالانکہ رسول سے کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی، اتنا یہ عظیم صحابی۔ ان کی عظمت کے لیے صرف ایک جملہ کافی ہے، اور وہ یہ کہ یہ جب ان کو پتہ چلا کہ حضرت امیر جا رہے ہیں شام تاکہ شامیوں کے ساتھ لڑیں صفین میں، تو یہ یمن سے چلے، یمن سے نکلے، شام آئے، حضرت کی لشکر میں شامل ہوئے، اور حضرت کی طرف سے اہل شام کے ساتھ لڑے اور اسی سفین میں شہید ہوئے۔ شہادت جیسا رتبہ، امیر المومنین کی طرف سے لڑنا پھر شہید ہونا، اس سے بڑا رتبہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ صحابی ہیں، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اور عمار کے متعلق تو رسول خدا نے فرمایا تھا سب کو مخاطب کر کے، یا عمار اقتلک فئۃ باغیہ، اے عمار تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اب جب حضرت عمار شہید ہوئے صفین میں، حضرت کی طرف سے لڑ رہے تھے فوج شام کے ساتھ، شہید ہوئے تو اس طرف سے بھی جو دشمن تھے انہوں نے لڑائی روک دی، کہا کہ ہم تو نہیں لڑیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ اس کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، ہم تو باغی گروہ ہیں، ہم نے قتل کیا ہے۔ تو ایک طرف سے ایسے لوگ تھے، دوسری طرف اس کی فوج میں ایسے لوگ بھی تھے، عمر العاص جیسے لوگ، جو فتنہ سے بھرے ہوئے، ڈرپوک، پست، ذلیل، خبیث قسم کے لوگ۔
ایک مرتبہ اسی سفین میں وہ اتنا قریب ہو گیا، امیر المومنین نے اپنی تلوار کھینچی تاکہ اس کو مارے، تو اس پست شخص نے اپنے کپڑے اتار دیے اپنی جان بچانے کے لیے۔ اب حضرت تو بحیا، حضرت امیر المومنین کی حیا، آپ نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر لی، جیسے آپ نے آنکھیں بند کی وہ بھاگ گیا، شلوار لے کے بھاگ گیا۔ تو ایسے پست لوگ اس فوج میں تھے۔ یہاں امیر المومنین کی فوج میں اویس کرنی اور عمار یاسر، ہم تو نہیں لڑیں گے، عمار کے لیے تو رسول کی حدیث ہے۔ تو وہ عمر العاص کہتے ہیں نہیں، وہ جو حدیث ہے اس کے مطابق تو جو لوگ عمار کو جنگ کے لیے لے کر آئے ہیں انہوں نے عمار کو قتل کیا ہے، لہٰذا وہ فئۃ باغیہ ہیں، وہ باغی گروہ ہے۔ اگر علی عمار کو نہ لے کر آتے عمار نہ مارا جاتا، لہٰذا نعوذ باللہ معاذ اللہ یہ جو علی کا گروہ ہے یہ باغی ہے کیونکہ انہوں نے عمار کو قتل کیا۔ امیر المومنین نے جب یہ سنا فرماتے ہیں اچھا اگر یہ بات ہے، معیار یہ ہے، تو جنگ احد میں حضرت حمزہ کو رسول خدا لے کر آئے تھے، اور حمزہ جنگ احد میں شہید ہوئے، لہٰذا اگر اس معیار پہ جو تم بات کر رہے ہو پھر تو حمزہ کا قاتل ابو سفیان نہیں ہے، رسول خدا ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات علانی ہوتی جا رہی ہے، میں ذرا اپنی بات کو سمیٹ کے اپنے مطلب کی طرف آتا ہوں۔ مارکین یہ وہ نہروان میں یہ وہ لوگ تھے جس کو ہم خشک مقدس کہتے ہیں، سجدے بھی کرتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، قرآن بھی پڑھتے تھے، لیکن معرفت امام نہیں تھی ان کے پاس۔ اور جس کے پاس معرفت امام نہ ہو، اپنے زمانے کی امام کو نہ پہچانتا ہو، اگر وہ مرا بھی تو جاہلیت کی موت مرے گا۔ من لم یعرف امام زمانے ماتا میتت جاہلیہ۔ جس کے پاس اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ ہو۔ نشاپور میں ہمارے 8ویں سرکار کیا فرماتے تھے کہ جب 2000 لوگوں نے وہ لکھی حدیث سلسلۃ ذہب، جس میں آپ نے فرمایا کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے یہ میرا کلا ہے، کلا ہے میرا، فورٹ۔ وَمَن دَخِلَ حِسْنِي آمِنَ مِنْ عَذَابِ، اور جو شخص بھی اس کلمے میں داخل ہوا، اس نے لا الہ الا اللہ کہا، کلمہ پڑھا، وہ میرے کلے میں آیا، اور جیسی وہ کلے کے اندر آتا ہے وہ میرے عذاب سے بچ جاتا ہے، امن میں آ جاتا ہے۔ لیکن امام فرماتے ہیں کہ وَلَٰكِن بِشَرْطِهَا وَشُرُوطِهَا، مگر شرط اور شروط کے ساتھ، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور ان شرائطوں میں امام وقت بھی ایک شرط ہوں۔ بس اگر آپ امام وقت کو نہیں مانتے اور اس کی معرفت نہیں رکھتے، کلمہ لا الہ الا اللہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ یہ تو امام فرما رہے ہیں نا، امام کی حدیث۔ امام نے تو یہ بھی کہا ہے لو یعرف الناس محاسن کلامنا لتبعونا، اگر ان لوگوں کو ہمارے کلام کی خوبصورتی، ہمارا کلام سنایا جائے، ہماری احادیث سنایا جائے تو یہ ہماری اتباع کریں گے، یہ ہماری طرف آ جائیں گے۔ ناس سے مراد غیر شیعہ ہیں، غیر شیعوں کو بتاؤ ہمارے کلام کے متعلق، یہ شیعہ ہو جائیں گے۔ لیکن ہماری بھی کوتاہی ہے، ہمیں خود امام کے کلام کے متعلق زیادہ معلومات نہیں ہے، لہٰذا ہم دوسروں کو بھی نہیں پہنچا سکتے۔ یہ جو خطبات ہیں یہ دراصل امام کا کلام ہے، لہٰذا اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے اور اس کو غور سے سننا چاہیے۔ امام عالی مقام 2 محرم کو 61 ہجری کو کربلا پہنچے، آپ نے خیمے لگائے اور اس کے بعد آپ نے اصحاب کو جمع کیا اور یہ خطبہ آپ نے پڑھا۔ فرماتے ہیں ان هذه الدنيا قد تغیرت، یہ دنیا بدل گئی ہے۔ یہ امام کے الفاظ ہیں، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ یہ دنیا
بالکل بدل گئی ہے، تغییر ہو گیا ہے دنیا میں، وَتَنْكَرَتْ عجیب ہو گئی ہے، وَأَدْبَرَ مَعْرُوفَهَا لَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا سُبَابَ كَسَابَةِ الْإِنَاءِ۔ اب امام مثال دے رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ معاملات نے ہمارے ساتھ جو صورت اختیار کر لی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ یقیناً دنیا نے اپنا رنگ بدل لیا ہے اور بہت بری شکل اختیار کر گئی ہے۔ اس کی بھلائیاں، بھلی چیزیں منہ پھیر لیا ہے اور نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، اور اب اس میں اتنی ہی اچھائیاں باقی رہ گئی ہیں جس طرح ایک ظرف میں، ایک پیالے میں تھوڑا سا پانی جو رہ جاتا ہے۔ ہم کبھی کبھار گلاس سے پانی پیتے ہیں، تھوڑا سا پانی گلاس میں رہ جاتا ہے، آخر تک نہیں پیتے، یا چائے پیتے ہیں تو تھوڑی سی ہلکی سی چائے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیشن ہے، یہ بہت ہی ماڈرن آدمی ہے جس نے تھوڑی سی چائے چھوڑ دی ہے کپ میں۔ خیر یہ تو لوگوں کے اپنے معیار ہیں۔ امام مثال دے رہے ہیں کہ دنیا کی بھلائیاں ختم ہو گئی ہیں، برائیاں زیادہ ہو گئی ہیں، بھلائیاں صرف اتنی رہ گئی ہیں جس طرح ایک گلاس میں تھوڑا سا پانی رہ جائے۔ یعنی دنیا کی حقیقت لوگوں کے سامنے امام بیان فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جو امام کا جملہ ہے، معروف جملہ ہے، میں نے دیکھا ہے بعض عرب ممالک میں یہ جو جملے ہوتے ہیں امام علیہ السلام کے، اس کو بینر کی صورت میں لکھے امام بارگاہوں میں، حسینیوں میں لگائے جاتے ہیں۔ ہماری طرف وہ رجحان کم ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، مگر ہم نام لکھتے ہیں سلام کی، تو وہ بھی اچھی بات ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں یہاں کتنے زیادہ بینر لگے، لیکن اگر انہی بینروں میں ہم ایک کچھ اور بینرز کا اضافہ کریں اور اس میں ہم وہ کلمات لکھیں امام کے جو حدیث کی صورت میں، ہمارے پاس وہ حدیث ہے، کلام امام حدیث ہے، تو اس طرح ہمیں امام کے مقصد کا، بچوں کو، نوجوانوں کو مقصد امام کا پتہ چلے گا۔ میں نے یہ دیکھیں، یہ بینرز بہت زیادہ ہیں، اور یہ جملہ جو میں پڑھنے جا رہا ہوں اس کے کئی بینرز بنائے گئے ہیں، لوگوں نے شاہراہوں میں بھی لگائے ہوئے ہیں، جلوسوں میں بھی سلوگنز کے طور پہ یہ بینرز لگاتے ہیں۔ الا ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا ينتهى عنه۔ آیا تم نہیں دیکھتے کہ لوگ حق پر عمل نہیں کرتے اور باطل سے لوگوں کو منع نہیں کرتے؟ یعنی حق اور باطل کے درمیان تمیز نہیں رکھتے، حق اور باطل کے درمیان لوگوں نے تمیز کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ان کے لیے یہ بات اہمیت کی ہے ہی نہیں کہ حق کس طرف ہے اور باطل کس طرف ہے۔ لوگوں کے لیے اہمیت والی چیز کیا ہے؟ ایسی چیزیں کہ جن کی اہمیت نہیں ہے وہ ان کی نظر میں اہمیت والی ہیں، اور جو اہمیت والی چیز ہے اس کی اہمیت ان کی نظروں میں نہیں ہے۔ سب سے بڑی اہمیت والی چیز یہی ہے کہ انسان کو حق اور باطل کے درمیان فرق کا پتہ چلے، حق کس طرف ہے، باطل کس طرف ہے۔ امام فرماتے آیا تم نہیں دیکھتے لوگ حق پر عمل نہیں کر رہے اور باطل کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ لِيَرْغَبَ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ مُحِقًّا۔ ایسے حالات میں اگر کوئی شخص لقاء اللہ، یعنی اللہ کی طرف جانا اور اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے کوشش کرے تو وہ حق پر ہے، اس کو حق ہے کہ ایسے حالات سے وہ چھٹکارا پا کے اللہ کی طرف چلا جائے۔ اور پھر یہ جو جملہ ہے امام کا، یہ بھی بینرز پہ لکھنے والا جملہ ہے، اور اس کے بہت بینرز بنے ہیں۔ فَإِنِّي لَا أَرَى الْمَوْتِ إِلَّا سَعَادَةً وَالْحَيَاةُ مَعَ الظَّالِمِينَ إِلَّا بَرَامَةً۔ میرے نزدیک موت ایک سعادت ہے۔ امام فرماتے ہیں میرے نزدیک موت، جانباز کی موت، ایک آزاد مرد کی موت، یہ ایک سعادت ہے، اور ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنا یہ ایک حقیر چیز ہے، ایک پست چیز ہے، ایک ذلت والی چیز ہے۔ وہ ٹیپو سلطان کا مشہور جملہ کہ شیر کی ایک روزہ زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔
ایک روزہ زندگی شیر کی اور گیدڑ کی 100 سالہ زندگی، یہ ایک روز کی زندگی بہتر۔ امام یہ فرما رہے ہیں کہ انسان اچھے لوگوں کے ساتھ زندگی گزارے، حق اور باطل کے درمیان تمیز کے ساتھ، یہ سعادت ہے، اللہ کی طرف سے سعادت ہے۔ اور دشمنوں کے ساتھ، پست لوگوں کے ساتھ، ظالمین کے ساتھ رہنا یہ ذلت ہے۔ اور امام نے فرمایا کہ ہیہات من الذلہ، ذلت ہم سے دور ہے، ذلت حسین سے بہت دور ہے، ہم سے اہل البیت سے ذلت بہت دور ہے۔ ہم جو ہے شہادت کو سعادت سمجھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، امام علیہ السلام نے اس خطبے میں ایک اور جملہ بھی فرمایا جو میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں اور دین صرف ان کی زبانوں تک ہے، دین کی باتیں کرتے ہیں مگر صرف زبان کی حد تک۔ یہ دین کے اس وقت تک حامی ہیں جب ان کی زندگی آرام اور آسائش میں ہے، اور جیسے ہی امتحان میں ڈالے جائیں دین بھول جاتے ہیں، دینداری ختم۔ ایک چھوٹا سا امتحان آیا پھر وہ دینداری ساری بھول جاتے ہیں، اور یہ صرف اور صرف زبان کی حد تک دین کی باتیں کرتے ہیں، عمل میں جب ضرورت پڑتی ہے پھر یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ چند چیزوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراتا ہوں اور پھر انشاءاللہ کل کی گفتگو میں مزید کچھ اور خطبوں کی طرف اشارہ کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا بدل گئی ہے اور بھلائیاں ختم ہو گئی ہیں، لوگ اس دنیا میں ایک غلط چیز کو، معیار کیا ہے لوگوں کے پاس؟ پیسہ اور دولت، شہرت، اگرچہ وہ شخص پست کیوں نہ ہو، حقیر کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، سٹیٹس ہے تو پھر اس کی عزت ہے۔ اور وہ شخص کہ جو دیندار ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو لوگ اس کی عزت نہیں کرتے۔ اویس کرنی کو بچے گلی میں پتھر مارتے تھے کیونکہ وہ غریب تھا، پیسے والا نہیں تھا۔ ایک اس کی ماں تھی کافی بوڑھی نابینا، اس کی خدمت کرتا تھا، جب تک ماں زندہ تھی اسی کی خدمت کرتا رہا۔ اب بچے یہ سمجھتے تھے کہ یہ درویش ہے اور اس کو حقیر سمجھتے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک اس کا کتنا بڑا رتبہ تھا۔ ایک مرتبہ رسول خدا سے ملنے کے لیے یمن سے گیا مدینے، اتفاق ایسا تھا یہ مدینے پہنچے، حضرت مدینے سے باہر کسی کام کے لیے گئے تھے، چونکہ والدہ اکیلی تھیں، بیمار تھیں، نابینا تھیں، لہٰذا مدینے نہیں رکے، فوراً دیکھا رسول نہیں ہے، چلے گئے۔ حضرت امیر المومنین سے ملاقات کی اور اس کے بعد وہاں سے چلے گئے۔ 3-4 دن کے بعد حضرت مدینے آئے، جیسے ہی آپ شہر مدینہ میں داخل ہوئے آپ فرماتے ہیں مجھے اپنے دوست اویس کرنی کی خوشبو آ رہی ہے۔ حالانکہ دیکھا بھی نہیں ہے، پھر بھی مجھے اپنے دوست اویس کرنی کی خوشبو۔ اب دیکھیں یہ اویس کرنی کا جواب ذرا غور سے سنیں۔ جب بچے آپ کو پتھر مارتے تھے تو آپ کیا فرماتے تھے؟ آپ کہتے تھے میں تمہیں پتھر مارنے سے نہیں روکتا، تم نے پتھر مارنے ہیں مارو، تم بچے ہو، نہیں سمجھدار نہیں ہو، نہ سمجھو، مگر ایک وجہ سے میں یہ کہوں گا کہ مجھے پتھر مت مارو، کیونکہ اس سے میرے بدن سے خون نکلے گا، میرے کپڑے نجس ہو جائیں گے اور پھر میں نماز نہیں پڑھ سکوں گا، پھر نماز کے لیے مجھے غسل کرنا پڑے گا، نئے کپڑے، یہ کپڑے دھونے پڑیں گے، نئے کپڑے پہنے۔ یعنی دیکھیں پتھر نہ مارنے کی جو وجہ بتا رہے ہیں، یہ اس کو کہتے ہیں دینداری، کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ یہ دنیا ایسی ہے، اگر کوئی امیر آدمی ہے تو اس کی عزت، اور اویس کرنی کی عزت نہیں۔ اب اگر میں ایک مثال دوں آپ کو کہ یہ دنیا کتنی پست ہے، اور اس کا نام بھی جو دنیا ہے نا، اس کے معنی بھی جو ہے نا پستی کے ہیں، حقیر۔ وہ میں موضوع سے بھی خارج ہو جاؤں گا، لیکن میں
چاہتا ہوں کہ اس کی طرف تھوڑا اشارہ کروں اور آپ اس پہ سوچیں. آج کل جو دنیا کے حالات ہیں اس میں ایک مثال دیتا ہوں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کتنی چھوٹی اور پست ہے. آج کل حالات یہ چل رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم جلوس نکالیں گے، پرائیڈ جلوس. اس بات پہ ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم جو جنس انتخاب کرنا چاہتے ہیں ہمیں وہ اجازت دے دی جائے، اور وہ مخصوص کلرز رینبو والے اور اس کے فلیگز، اسکولوں کے باہر فلیگز لگا رہے ہیں اور روڈ پہ بھی، اور یعنی ایک ایسی چیز کہ جو اتنی خراب چیز ہے اس پر یہ فخر کر رہے ہیں. اس سے دنیا کی حقیقت اور دنیا کی پستی کا آپ اندازہ لگا لیں. کس بات پہ فخر کر رہے ہیں؟ ایک گناہ والے کام پہ فخر کر رہے ہیں. ایسا گناہ کہ جس کا قرآن میں صریحاً واقعات موجود ہیں. حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ موجود ہے. میں ایک روایت کی طرف اشارہ کروں، میرے پاس وقت نہیں ہے زیادہ اس روایت کی تشریح پیش کروں، مگر حضرت امیر کے زمانے میں بھی کچھ اس قسم کا واقعہ ہوا تھا، یہ گناہ والا واقعہ. تو بعض لوگوں نے کہا کہ ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ واقعاً یہ شخص ایسا تھا، گناہ گار تھا اور یہ مخصوص قسم کا گناہ کرتا تھا. ہمیں اس کو جو ہے معلوم کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں اس کی قبر کھودنی پڑے گی اور لاش نکال کے پھر ہم ٹیسٹ کریں گے، اس زمانے کا جو ٹیسٹ تھا، تاکہ دیکھیں کہ واقعاً یہ جو اس پہ الزام ہے یا نہیں وہ ایسا تھا. خیر لوگ گئے، قبر کھودی، دیکھا کہ قبر میں اس کی لاش ہی نہیں ہے. ابھی کل تو دفنایا تھا اس کو، کل دفنایا، ایک دن میں لاش کہاں چلی گئی، کہاں غائب ہو گئی. حضرت امیر المومنین کے پاس دوڑے دوڑے آئے، یا امیر المومنین اس شخص کی تو لاش ہی نہیں ہے. کہاں، یہی ثبوت ہے کہ وہ گناہ گار تھا. اگر تمہیں اس کی لاش ڈھونڈنی ہے تو اس کی لاش ان لوگوں کے پاس ملے گی جہاں قوم لوط کی لاشیں رکھی جاتی ہیں. کہا آپ کو کیسے پتا؟ کہا مجھے رسول خدا نے کہا ہے. دیکھیں امیر المومنین کا علم، علمنی رسول اللہ الف باب من العلم. رسول خدا نے مجھے 1000 چیپٹرز پڑھائے ہیں علم کے، اور میں نے ہر ایک چیپٹر سے 1000 اور چیپٹرز بنا لیے. رسول خدا سے میں نے سنا ہے. ان کا جو علم ہے جو ہمارے پاس آئے، ڈائریکٹ آیا ہماری ان کے معصومین سے. میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ جو یہ گناہ کرتا ہے، ایسے گناہ گار کی لاش عام قبرستان میں، مسلمانوں کی قبرستان میں نہیں رکھی جاتی. اگر تم ایسے شخص کو مسلمانوں کی قبرستان میں دفن کر بھی دو گے تو ملائکہ اس کی لاش کو اٹھا کے وہاں پھینک دیں گے جہاں قوم لوط کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں. اور اس پہ فخر کیا جا رہا ہے کہ ہم اس دنیا میں اس چیز پر فخر کر رہے ہیں کہ ہم اس گروہ سے ہمارا تعلق ہے. درود بھیجیے گا محمد اور آل محمد. حق اور باطل کی جنگ تو بڑی پرانی ہے. امام فرماتے تم نہیں دیکھ رہے حق پہ لوگ عمل نہیں کر رہے اور باطل کا ساتھ دے رہے ہیں. یہ جنگ تو حضرت آدم علیہ السلام کے بچوں میں شروع ہوئی. قابیل قاتل باطل پر تھا، حابیل حق پہ تھا، اور قاتل نے اس کو قتل کر دیا. میں ایک مثال دیتا ہوں، اور آج کی مناسبت بھی اس مثال کی ہے، اگرچہ وقت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. وہ یہ ہے کہ آج جو تاریخ ہے نا عزیزان گرامی، یہ ہے 5 اگست 2023. اسی تاریخ کو 5 اگست 1988 کو پاکستان میں علامہ شہید عارف حسین الحسینی کو شہید کیا گیا تھا. سخت گرمی، 5 اگست پاکستان میں بڑی گرمی ہوتی ہے. پشاور میں نماز فجر پڑھائی انہوں نے اپنے مدرسے میں، نیچے اتر رہے ہیں، قاتل ستون کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، انتظار کر رہا ہے کہ یہ نماز فجر پڑھ کے نیچے اتریں، پڑھا کے نیچے اتریں تو میں اس پہ وار کر کے اس کو شہید کر دوں. بعد میں اس قاتل کو پکڑا گیا، اسے کہا تم نے پتہ ہے تم نے کیا کیا ہے؟
کہتے مجھے کیا پتا تھا، میں تو ایک کارپینٹر ہوں، مجھے تو کہا گیا کہ یہ اتنے 1000 روپے لو اور ایک شیعہ مولوی ہے اس کو مار دو، مجھے کیا پتا تھا یہ اتنا بڑا عالم ہے اور امام خمینی نے اس کو اپنا فرزند کہا ہے، آج میں نے اپنے فرزند کو کھو دیا۔ امام خمینی کا پیغام۔ شہید نماز فجر پڑھا کے نیچے اتر رہے ہیں، ابھی سیڑھیوں کے بالکل درمیان میں پہنچے ہیں، یہ پست اور حقیر شخص ظالم ستون کے پیچھے سے نکل کر اس پہ فائر کرتا ہے، بھاگ جاتا ہے، شہید گر جاتے ہیں۔ اتنے دراز قد شہید تھے اور اتنی بلند قامت شخصیت تھی، مسکولر باڈی، 44 سال کے نوجوان، 44 سال عمر تھی شہید کی، لیکن ایک گولی سے جو دل پہ لگی آپ شہید ہو گئے۔ جس طرح شہید مطہری کو ایک گولی ماری تھی دماغ پہ، یہاں پہ، کیونکہ شہید مطہری کا دماغ کچھ اور تھا، لہذا گروہ فرقان نے شہید مطہری کو دماغ پہ گولی ماری یہاں، اور وہ اسی ایک گولی سے ایسا عظیم شخص زندہ ہوتا، کیا کیا کتابیں لکھتا، علم کو کہاں تک لے جاتا، مختصر وقت میں جو اس نے خدمات کی ہیں، اگر یہ اور زندہ رہتا تو اور کیا کچھ کرتا۔ اب یہ جب شہید ہوتے ہیں تو اگلے دن آپ کا جنازہ ہوتا ہے اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ علامہ عارف حسین الحسینی کو تشییع جنازے میں شرکت کرتے ہیں، اور آپ کے تشییع جنازے میں سب لوگ آئے، دوست بھی آئے، دشمن بھی آئے، حکومت کے لوگ بھی آئے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہمارا اس قتل میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ لیکن یہ حق اور باطل کی جنگ، اس وقت آپ نفاذ فقہ جعفریہ کی بات کرتے تھے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ آپ نفاذ فقہ جعفریہ کی بات نہ کریں، آپ اسلام کی بات کریں۔ کہا نہیں، مجھے پہلے اپنے لوگوں کے لیے ان کا فقہ نافذ کرنا ہے، اس کے بعد میں اسلام کی بات کروں گا۔ لہٰذا 1980 میں مفتی جعفر حسین کے ساتھ یہ دونوں مل کے گئے اور انہوں نے حکومت سے کہا کہ ہمارے فقہ میں پیسوں پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، نوٹس جو ہوتے ہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، آپ کی فقہ میں ہوگی، ہمارے فقہ جعفریہ میں نہیں ہے۔ ان کو سمجھائی بات، اگرچہ آسانی سے سمجھ میں ان کی بات نہیں آتی تھی، لیکن انہوں نے زور دے کے سمجھایا۔ اور آپ دیکھیں ہم ایگزمپٹڈ ہیں، ایک ایسی چیز پہ زکوٰۃ کیوں دیں جو شریعت میں ہے ہی نہیں؟ شریعت کہتی ہے کہ زکوٰۃ ان چیزوں پہ ہے، اس میں کرنسی نوٹس نہیں ہے۔ اب دوسرے مسلمانوں کی فقہ میں ہوگی، آپ دیں، آپ کی فقہ میں ہے، جب ہماری فقہ میں نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں نفاذ فقہ جعفریہ، یعنی اپنے لوگوں کے لیے اپنی فقہ کو نافذ کرنا۔ تو پہلے تو اپنے لوگوں کے لیے فقہ نافذ کی جاتی ہے نا، اس کے بعد پھر باقیوں کی بات آتی ہے۔ اس زمانے میں نوجوانوں میں نشے کی عادت بڑی تھی، خیر اب تو اور بھی زیادہ ہو گئی ہے، یہ ڈرگز ایڈکشن وغیرہ، لیکن یہ تو بڑا پرانا مسئلہ ہے نشے والا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، اگر کوئی نوجوان ڈرگز کا شکار ہوتا ہے تو ہم اسے دور کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں تم تو جاؤ، تم تو ڈرگی ہو۔ اس وقت شہید نے 80s کی بات ہے، ارلی 80s، آپ نے ایک ہسپتال بنایا اور اس ہسپتال میں صرف اور صرف ان لوگوں کا علاج ہوتا تھا جو ایڈکٹڈ تھے، ڈرگز ایڈکشن کی جو شکار تھے، ان کو شہید ان کا علاج کرتے تھے۔ اور علاج بھی کیسے، 2 طرح کا، ڈاکٹر رکھے ہوئے تھے اور خود شب جمعہ، نماز جماعت، دعائے کومیل، زیارت وارثہ خود جا کے پڑھ کر ان کا روحانی علاج کرتے تھے اور ڈاکٹروں کے ذریعے سے جسمانی علاج کرتے تھے۔ آج اس شہید کی برسی ہے، آج کی تاریخ میں ان کی شہادت ہوئی، اور یہ حق اور باطل کی جنگ میں ایک اور شہید جو ہمارے لیے
صرف تذکر دینے کا مقصد یہ تھا کہ شہداء کا حق ہوتا ہے، ان کو نہیں بھولنا چاہیے. شہداء کا بہت حق ہے، انہوں نے اپنی زندگیاں قربان کی ہیں. 44 سال کی عمر میں اس کے 5 بچے یتیم ہو گئے. شہید کے 5 بچے تھے، بیٹیاں بیٹے. لیکن اگر وہ یہ کہتے کہ مجھے کیا ہے، میں اپنے نماز سے کام رکھوں، اپنے روزے سے کام رکھوں، لیکن کہا نہیں، میں تو حق کے ساتھ کھڑا ہوں، حق کا دفاع کروں گا اور باطل کے خلاف کھڑا ہوں گا. عزیزان گرامی، آخری بات جو خطبے میں کی ہے، اگرچہ خطبے کو اگر ہم شرح کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے تو گفتگو کافی لمبی ہو جائے گی، لیکن امام فرماتے ہیں کہ جب ان پہ امتحان آتا ہے پھر دینداری بھول جاتے ہیں. لیکن کتنی خوبصورت بات ہے امام کی. ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت دیندار ہیں، ہلکا سا امتحان آیا، ہلکی سی بیماری آئی، ساری دینداری ختم. فوراً گلے شکوے، میں ہی کیوں، میرے گھر میں کیوں بیماری، موت نے میرا گھر دیکھ لیا ہے. اگر آپ دوسروں کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ سے زیادہ دوسرے لوگ پریشان ہیں، اور آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ سے زیادہ اور لوگ ایسے حالات میں ہیں. آپ کے حالات تو بہت اچھے ہیں. اگر معرفت ہو تو جس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو رکھے، آپ اس کا شکریہ ادا کریں. اگر معرفت نہیں ہے تو جتنی بھی آپ کے پاس نعمتیں ہیں وہ نعمتیں کم ہیں. بس آج کی مجلس کو ختم کرتا ہوں ایک امام علیہ السلام کے حدیث اور قول پر. مرثیے میں بھی آپ نے جناب شہزادی کا بی بی سکینہ کے مسائل پڑھے مختصراً. وہ حدیث جو آپ کی ہے نا، ذرا اس پہ غور کیجئے گا اور پھر اس کے بعد مصائب کی منزل پر چلتے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ وَعْلَمُوا، جان لو، إِنَّ حَوَائِجَ النَّاسِ إِلَيْكُمْ مِن نِعْمَةِ اللَّهِ. اے لوگوں، یہ جو لوگ اپنی حاجتیں تمہاری طرف لے کر آتے ہیں، لوگوں کی حاجات تمہاری طرف لے کر آتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے نعمت ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ اب مانگنے کے لیے آ گیا، یہ اپنی حاجت لے کر آ گیا، یہ کیا مصیبت آ گئی. امام فرماتے ہیں اس کو مصیبت مت سمجھو، یہ مصیبت نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے جو تمہارے دروازے پر آئی ہے. لہٰذا امتحان کے بغیر تو کوئی مومن کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. کہتے ہیں امتحان ہمیں کیسے پتہ چلے، توجہ میری طرف رہے، کہ یہ امتحان ہے یا سزا ہے. اگر دشمن مصیبت میں ہو تو ہم کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دی ہے. اگر ہم مصیبت میں، اللہ نے ہم کو امتحان میں ڈالا ہے، آزمائش میں ڈالا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ امتحان میں یہ دیکھنا ہے کہ یہ آزمائش ہے یا اللہ کی طرف سے سزا ہے. تو دیکھو، اگر وہ امتحان تمہیں اللہ کے قریب کر دے تو یہ اللہ کی آزمائش ہے، اور اگر وہ امتحان تمہیں اللہ سے دور کر دے تو یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے. آزمائش اور سزا کا معیار یہی ہے کہ تم اللہ سے دور ہو گئے ہو یا اللہ کے نزدیک ہو گئے. تو اللہ امتحان لیتا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کیا نہیں معلوم کہ ہم کیسے ہیں؟ امتحان تو اس سے لیا جاتا ہے جو پتہ نہ ہو. اللہ کو تو سب چیزوں کا پتہ ہے، پھر امتحان کیوں لیتا ہے؟ یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی استاد سے کہے کہ استاد محترم آپ ہمارا امتحان کیوں لیتے ہیں؟ کیا آپ کو نہیں پتا میں اچھا اسٹوڈنٹ ہوں یا اچھا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں؟ استاد کہے گا کہ مجھے پتا ہے کہ تم اچھے اسٹوڈنٹ ہو یا اچھے نہیں ہو، لیکن میں امتحان اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ مجھے تمہیں نمبر دینے ہیں. اللہ تعالیٰ کو بھی پتا ہے کہ کون سا شخص کیسے ہے، اچھا ہے یا برا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجر دینا ہے. اجر کے لیے آپ کو امتحان دینا پڑے گا. یا علی. اور وہی شخص جو اللہ کے قریب ہے وہ امتحان میں کامیاب ہے، اور اگر یہ امتحان اس کو اللہ کے اور قریب کر دے تو یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے. لوگ اپنی حاجات آپ کے پاس لے کر آتے ہیں، یہ بھی آپ کے لیے نعمت ہے. عزیزان گرامی، خرابہ شام میں
शहजादियों को ऐसे जिंदान में रखा गया था, उस जिंदान की छत नहीं थी और दोपहर में सख्त गर्मी पड़ती थी छत के न होने की वजह से, और रात को औस पड़ती थी, सख्त सर्दी हो जाती थी। ऐसे तंग जिंदान में खराब शाम में बनाते रसूलुल्लाह को रखा गया था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम भी उन्हीं के साथ जिंदान में कैद थे। एक छोटी बीवी थी वहाँ, 4 साल की यतीमा थी, हुसैन की यतीमा। सुबह को देखती थी परिंदे जा रहे होते थे, फूफी अम्मा ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? बेटी सकीना ये खाना ढूंढने दाना चुगने जा रहे हैं। वही परिंदे जब शाम को वापस आते थे तो बीबी फिर सवाल करती थी, फूफी अम्मा अब परिंदे कहाँ जा रहे हैं? बेटी सकीना ये अपने घरों को जा रहे हैं। फूफी अम्मा हम अपने घर को कब जाएंगे? अजरुकुम अल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं मुझे सकीना के सवालों ने बहुत रुलाया। एक तो मेरी फूफियों के सरों पे चादरें नहीं थी, वो देख देख के मैं रोता था। दूसरा अपनी बहन सकीना के सवालात ने मुझे बहुत रुलाया। अजरुकुम अल्लाह। बाज़ औकात शामी बच्चे बीबी सकीना से मिलने के लिए जिंदान आते थे। उसमें एक बच्ची जब भी आती थी बीबी सकीना को कहती थी आप हमें अंबिया के किस्से सुनाएं। बीबी सकीना बहुत अच्छे तरीके से बातें किया करती थी, ये अंबिया के किस्से सुनाया करती थी, बच्चे शौक से सुनते थे। एक दिन एक बच्ची ने कहा बाबा जान मैं चाहती हूँ इस बच्ची को, इस यतीमा को, इस कैदी को कुछ तोहफा दूं। कहा बेटी क्या तोहफा देना चाहती हूँ? कहा मैं देख रही हूँ उसका लिबास फटा हुआ है, कुर्ता जला हुआ है, मैं चाहती हूँ इसको कपड़े दे दूं। कहाँ बेटी सवाब है, यतीमों को कपड़े देना सवाब है। अगले दिन वो बच्ची घर से नए कपड़े लेकर आई, बीबी को कपड़े दिए, कहा बीबी ये कपड़े ले ले, ये मेरी तरफ से तोहफा है। बीबी सकीना ने जब नए कपड़ों को देखा फरमाती है मैं ये कपड़े नहीं ले सकती। बीबी क्या वजह है? मैं तोहफे के तौर पे दे रही हूँ। कहा नहीं मैं नए कपड़े नहीं पहन सकती, मेरा बाबा 3 दिन तक बगैर कफन के 3 दिन तक बगैर कफन और दफन के करबला की जमीन। अजरुकुम अल्लाह। एक रात बीबी ने ख्वाब में देखा, बाबा को देखा। बीबी ने बाबा से बातें शुरू की। फरमाती हैं बाबा आप कहाँ चले गए थे? फूफी अम्मा कहती है आप दूर दराज के मुसाफिरत पे गए हैं। बाबा आपके बाद मुझे शिमर ने तमाचे मारे हैं, मेरे गोहर छीने हैं। अजरुकुम अल्लाह। जालिम ख्वाब से बीदार हुआ, पूछता है ये शोर कैसा है, ये गिरिया कैसा है? बताया गया हुसैन की बच्ची ने बाबा को ख्वाब में देखा है। कहता है अच्छा ये हुसैन का सर दे ले जाओ और उसको दे आओ, शायद उसको तसल्ली हो जाए। अब सर इमाम हुसैन जिंदान में आता है, जालिम तश्त में सर रख के उस पे कपड़ा डाल देता है। अजरुकुम अल्लाह। खुदावंद मुताल ऐसा मंजर कस किसी को न दिखाए। बीवी ने जब बाबा का सर देखा, बाबा के सर को गोद में लिया, बाबा के साथ बातें करनी शुरू की, अपने गाल को बाबा के चेहरे पे रखा, बाबा के साथ गुफ्तगू। अचानक आवाज आनी बंद हुई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन आगे बढ़े, बीवी को हिलाया, देखा बीवी की रूह परवास कर गई है। फरमाते इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक छोटी सी कब्र जिंदान में बनाई गई, बीवी को जिंदान में दफन किया गया।
جب قافلہ واپس مدینے جانے کو تیار ہوا، امام زین العابدین دوبارہ زندان میں آئے، اپنے آپ کو بہن کی قبر پر گرا دیا۔ فرماتے ہیں بہن سکینہ کیا مدینہ نہیں چلو گی؟ بہن سکینہ ہم آزاد ہو گئے ہیں۔ بی بی زینب فرماتی ہیں اے شام کی عورتوں، میں حسین کی نشانی چھوڑ کے جا رہی ہوں، کبھی کبھار آ کے یہاں چراغ جلا لینا، یہ حسین کی نشانی ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا على محمد أي منقلب ينقلبون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ بار الہ تجھے واسطہ جناب سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ کا، جو مریض ہیں بیمار ہیں ان کو صحت شفا کاملہ عنایت فرما۔ تجھے واسطہ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ کا، بار الہ مرنے سے پہلے ہمیں حرم ابا عبداللہ الحسین کی زیارت نصیب فرما، بروز قیامت ان کی شفاعت نصیب فرما۔ شہداء اسلام کا درجات عالی ہیں، ان کے درجات کو متعالی فرما۔ ہمارے شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ معشور فرما۔ شہید سید عارف حسین الحسینی کی درجات عالی ہیں، بر الہ شہید کو شہداء کربلا کے ساتھ باقی شہداء اسلام کے ساتھ معشور فرما۔ تجھے واسطہ تیرے عزت و جلال کا ہمیں بھی بار الہ اگر موت دینی ہے تو شہادت کی موت عطا فرما۔ امام زمان علیہ السلام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما۔ امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان اور انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین